الا انی اوتیت القرآن مثلہ ومعہ، اللہ نے کہا مجھے قرآن دیا اللہ نے اور اس کے ساتھ اسی جیسی ایک چیز یعنی حدیث دیا ہے۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولے ہیں۔ سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 3 اور 4، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اے میرے غلاموں یہ میرے نبی اپنی خواہش سے اپنی مرضی سے کبھی بھی کچھ بھی نہیں بولتے، جب ہی بولتے ہیں ہم نے جو وحی کیا تب ہی بولتے ہیں، یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ تو میرا ایمان ہے کہ حدیث رسول بھی رب کریم نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کو کہا ہے، آپ نے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے سورہ بقرہ گھر میں تلاوت کرو بآواز بلند، انشاءاللہ جائے گی۔ اچھا، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر میوزک بج رہا ہے تو پھر یہ یاد رکھیے کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی رسول قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، بڑی مشہور حدیث ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے بہت زیادہ ماشاءاللہ بہترین آواز میں، بہت پیاری قرات میں، فرشتے آ کے کھڑے ہو گئے اور سننے لگے۔ ان کے استبل میں گھوڑا جو ہے بدکنے لگ گیا، پریشان ہو گیا گھوڑا، وہ اٹھے قرآن بند کرے، جا کر گھوڑے کو باندھے، پھر آئے قرآن پڑھے، پھر گھوڑا ویسے ہی کرنے لگ گیا، تو پھر وہ قرآن روک دیے، گھوڑے کو سیدھا باندھ دیے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے دن صبح بتائے کہ رات میں یہ واقعہ گھوڑے کے ساتھ ہو رہا تھا، میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی غیب جانتے تھے کیا؟ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 50، میرے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا، یہ ایمان رکھیے انشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر فرشتے آ کر بتائے کہ فرشتے آ کر کھڑے ہوئے تھے اور یہ جو قرات کر رہے تھے وہ قرآن سن رہے تھے، اور اگر یہ صبح تک قرآن پڑھتے پڑھتے رہ جاتے تو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے فرشتے کو۔ یہ اللہ کے نبی نے کہا۔ یعنی کیا مطلب ہو رہا ہے اس حدیث سے؟ اس حدیث کا استدلال یہ ہے، اگر سمجھے سلف کے فہم سے، جس گھر سے قرآنی قرات انشاءاللہ باہر گونجے گی، جس کھڑکی اور دروازوں سے، اس گھر میں کون آئیں گے انشاءاللہ؟ فرشتے آئیں گے، اللہ کے رحمت و برکت آئے گی انشاءاللہ۔ اور اسی گھر میں اگر میوزک بج رہا ہے، فلمز دیکھ رہے ہیں، موویز دیکھ رہے ہیں، تو پھر وہ آوازیں باہر جا رہی ہیں تو کون داخل ہوں گے؟ موسیقی کس کی غذا ہے؟ شیطان کی۔ تو جب شیاطین آپ کے گھر کا رخ کریں گے تو پھر کیسے سبحان اللہ آپ کے گھر میں رحمت و برکت رہے گی؟ نہیں رہ سکتی۔ لہذا اپنے گھر میں میوزک نہ رکھیے۔ الحمدللہ ہمارے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں ہے، الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم۔ میوزک سے ہم نفرت کرتے ہیں، الحمدللہ، اللہ ہم سب کو ویسا بنا دے، ہم سب کو تقوی کا لباس پہنا دے میرے اللہ، آمین۔ تو میوزک اگر بجے گی، آپ نے سورہ بقرہ بھی پڑھ لیے ہیں، الحمدللہ شیطان بھاگ گئے ہیں، پھر آپ نے میوزک بجا دیے، پھر آ گئے مولانا صاحب آپ بولے آپ کی سی ڈی ہم لگائے، وہ پورا لگائے، پھر اس کے باوجود بھی مسئلے ویسے ہی چھو رہے، گھر میں عجیب حرکتیں ہو رہی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ گر رہا وہ گر رہا، پھر کیسا؟ آپ نے کہا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت بآواز بلند پورے کمروں میں گونجا دیجئے تاکہ جو ہے شیاطین بھاگ جائے۔ پھر ہم نے کہا آپ نے ٹیلی ویژن نہیں بند کیا ہے، میوزک نہیں بند کیا ہے، اس وجہ سے آپ کی بندش نہیں ہو رہی ہے۔ ایمان مکمل لائیے اللہ رب العالمین کی ذات پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور قرآن مجید پر، اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں پر ایمان لانے کو کہا وہ ایمان مکمل لائیے، عمل ویسا کریے جیسے کرنے کا حکم ہے، پھر دیکھیے شیطان کی کیا مجال کہ وہ آپ کے گھر میں آ سکے، واللہ ہی نہیں آ سکتا۔ میں ایک بات بولتا چلتا ہوں انشاءاللہ، یہاں پر انشاءاللہ ایمان مضبوط کر لیجیے۔ ایمان والے جنات کا مقام میرے قدموں کے پاس ہے، معلوم انشاءاللہ۔ جنات اگر سن رہے ہیں، باہر بھی آواز جا رہی ہے جھاڑوں پر، جنات اگر سن رہے ہیں تو سن لیں، ایمان والے جنات کا مقام میرے قدموں کے پاس ہے، یہ میرا ایمان ہے، کیونکہ میں شرک نہیں کرتا الحمدللہ، کفر نہیں کرتا الحمدللہ، بدعت اور خرافات نہیں کرتا الحمدللہ، جیسے بھی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے جو کچھ بھی کام کر رہا ہوں الحمدللہ، اہل حدیث پوری بننے کی کوشش کر رہا ہوں الحمدللہ۔ اللہم انی اعوذ بک من عمل الریا، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، آمین یا رب۔ سن لو اے جنات، تمہارا باپ ابلیس، پہلے ابلیس نہیں تھا، عزازیل تھا، ایمان والا جن تھا۔ اللہ نے ایمان والے جن کو کہا اے فرشتوں اور اے ابلیس تو سجدہ کر دو آدم کو، ایمان والا تھا ابلیس، جو عزازیل تھا وہ ایمان والا تھا، اس ایمان والے عزازیل کو اللہ نے حکم دیا تھا آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا، الحمدللہ۔ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 71، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے اولاد آدم پر کرم کیا ہے الحمدللہ۔
ایمان والے تمام جنات میرے قدموں کے پاس ان کا مقام ہے، اور کافر جنات کا مقام میرے بیت الخلا میں ہے انشاءاللہ۔ یہ میرا ایمان ہے۔ جنات سے اگر ڈرو گے واللہ حاوی ہو جائیں گے۔ جنات کو بھگائیے، آپ بھگا سکتے ہیں جنات کو، اگر آ رہے ہیں سرکشی کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں آپ کے گھر میں، آپ کے گھر والوں کے ساتھ، تو آپ بھگا سکتے ہیں جنات کو، کسی بابے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنا ایمان مضبوط کریے۔ ہم پر اللہ نے کرم کیا ہے، ہم سے کمتر مخلوق ہے، ہم اس سے نہیں ڈرنا۔ سورہ جن سورہ نمبر 72 آیت نمبر 6 میں اللہ نے کہا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور ایسے لوگ تھے کچھ انسان جو مرد انسانوں میں سے پناہ طلب کرتے تھے مرد جنوں کی، تو یہ دیکھ کر جنات ان پر حاوی ہو گئے اور حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ یعنی جنات یہ دیکھے کہ یہ ہم سے افضل مخلوق اور یہی ہم سے ڈر رہے ہیں، تو یہ جنات اس فائدے کو اٹھاتے ہوئے انسانوں پر غلبہ پا رہے ہیں، جبکہ جنات تو ہم سے خوف کھا کے دور رہنا انشاءاللہ۔ یہ ایمان لائیے انشاءاللہ، انشاءاللہ ایسا مضبوط ایمان کریے، ایمان والے جنات بھی ہم سے کمتر ہمارے قدموں کے پاس ہی وہ بیٹھے رہیں۔ ہاں، ایمان والا جن افضل ہے کفر و شرک کرنے والے انسان سے، یہ بھی سنتے چلیے، ایمان والا جن انشاءاللہ۔ سورہ جن آیت نمبر 14 میں اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا ایمان والے جنات ہیں جو جنت میں جائیں گے، اور آیت نمبر 15 میں آپ پڑھیں گے تو جہنم والے بھی جنات ہیں۔ اور کبھی بھی یہ یاد رکھ لیجئے کسی عورت کے اندر، کسی لڑکی کے اندر، کسی انسانی مرد، انسانی لڑکے کے اندر ایمان والا جن نہیں داخل ہوتا، صرف ظالم جنات اور کفر کرنے والے جنات ہی داخل ہوں گے۔ اگرچہ کہ مسلمان نام سے ہو جن، لیکن وہ شرک کرنے والا، کفر کرنے والا جن ہے وہ داخل ہوتا ہے، اور وہ تکلیف دیتا ہے، سرکشی کرتا ہے۔ خیر، تو اس طریقے سے آپ لوگ اپنا ایمان مضبوط کریے، قرآن کی تلاوت کریے، تو پھر انشاءاللہ یہ سب چیزیں انشاءاللہ آپ خود یہ لوگوں کو روکیں گے جو ایسے کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ روکیں گے۔ اللہ رب العالمین کے پھر یہی بندے جو ایمان والے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اور پھر شرکیہ علاج کر رہے ہیں، شرکیہ کام کر رہے ہیں، کفریہ کام کر رہے ہیں، جنات کی عبادت کرتے ہوئے، جنات کو اپنے پاس رکھ کے ان کے ذریعے سے کام کر رہے ہیں، یہ لوگ پھر کیا کرتے؟ تعویذ لکھ کر دیتے۔ کسی کو اولاد نہیں ہوتی تو تعویذ لکھ کے دیتے، ناف پہ باندھو ہو جائے گی اولاد وغیرہ، اور یہ ایسا ہے، یہ ہاتھ پہ باندھ لو، گلے میں ڈال لو، یہ گھول کے پیو۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 پارہ نمبر 14 آیت نمبر 20 اور 21 اللہ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اللہ نے کہا اموات، مردے ہیں، غیر احیاء، زندے نہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں یہ تک شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے، کب بلائے جائیں گے، کب قبر پھٹے گی۔ سبحان اللہ۔ کس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں؟ پہلی آیت ترجمہ، جو لوگ جا کے پکارتے ہیں ایسوں کو جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ پیدا کیے گئے ہیں، اللہ نے ان سب کو پیدا کیا، کوئی پیدا نہیں کر سکتا، کوئی اولاد نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے۔ وہ اللہ چاہے جس کسی کو بیٹوں سے نواز دے وہ اللہ کی مرضی ہے، جس کسی کو صرف بیٹیاں دے وہ اللہ کی مرضی ہے، جس کسی کو بیٹا اور بیٹی ملا کر دے وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کسی کو بانجھ رکھ دے وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ رب العالمین کے بندو، اللہ رب العالمین پر ایمان لائیے ویسا جیسا لانے کا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں دے سکتا کوئی آپ کو اولاد، اور پھر یہ زندے بابے جو بیٹھے ہوئے علاج کرنے کے لیے تسبیح پھر رہی ہے، اور بڑے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلق پڑھ رہے، ناس پڑھ رہے وغیرہ، کچھ پڑھ رہے، وہ آڑا ٹیڑھا پڑھ رہے، سیدھا پڑھ رہے، اللہ اکبر، اللہ کو معلوم ہے، منہ میں ہی پڑھتے ہیں، آواز سے تو بہت کم پڑھتے ہیں۔ خیر، اس کے بعد کیا دیتے؟ یہ دیتے یہ تعویذ، ایک ہائی لائٹ تعویذ بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ ہو، یہ تعویذ کتنے کا ہو سکتا ہے آپ لوگ انشاءاللہ گیس کریے۔ یہ تعویذ ایک نکالا ہوں میں، بہت مہنگا تعویذ بنا کر دیے تھے یہ، اس کے اندر یہ دو چیزیں تھی اس طریقے سے، اور اس کو جو ہے ٹانگنے کا تھا۔
میرا سوال ہے، یہ وضاحت کرنے سے پہلے میرا ایک سوال ہے، خیر چلو وضاحت کر دیتا ہوں۔ یہ ہے ناخن، یہ ریچھ کا ناخن بولتے ہیں، 2 ناخن ہے یہ، اور اس میں کچھ آیتیں لکھ کر، بہت کچھ لکھ کر سبحان اللہ اس کو لپٹ کے، اس کے اوپر پنی چڑھا کے، موم چڑھا کے، پھر کپڑے میں ڈال کے اس کو سی کر اس طریقے سے پھر ٹیپ لپٹ دے تاکہ بہت محفوظ ہو جائے، پھر بندہ یوں حفاظت میں رہے۔ اللہ کے بندو، بطون امہاتکم فی ظلمات 3، میرے اللہ نے کہا قرآن میں سورہ زمر میں، تمہاری ماں کے بطن میں ہم نے تمہیں 3 اندھیروں میں رکھا۔ اللہ ماں کے بطن میں 3 اندھیروں میں ہماری حفاظت کرا۔ ماں کیا کری؟ 9 مہینہ کیا سوتی رہی ماں صرف؟ واللہ نہیں، ماں بازار گئی دھوپ میں، ماں بازار گئی بارش میں، ماں بازار گئی ٹھنڈی میں، ماں کچھ بھی لانا تھا لے کر آئی، ماں برتن دھوئی، ماں کپڑا دھوئی، ماں وزن گھڑے اٹھا کر پانی بھری، ماں سیڑھی چڑھی سیڑھی اتری، ماں سوئی کروٹ بدلی، ماں اٹھی بیٹھی، یہ سب چیزیں کی، پانی گرا ہوا تھا پسل کر گری، کون حفاظت کرا آپ کی؟ آپ کے ماں کے بطن میں وہ اللہ۔ جب آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تب آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں، تو یہ زمین پر یہ تعویذ گنڈے پلیتے نیمبو ناریل مرچی مرغا بکرا بھلاوے کوڑیاں یہ حفاظت کرتے؟ اللہ کی قسم یہ عمل کرو گے جہنم کی آگ واجب ہو جائے گی، توبہ کرنے سے پہلے مرو گے تو اللہ کی قسم جہنم کی آگ میں جاؤ گے۔ کیا رہتا اس میں رہتا کیا؟ یہ تعویذ میں